وہ رات کے وقت اکیلی کیوں نکلی تھی, کہاں جا رہی تھی, یہ سوال اس کا ہسبینڈ, اس کا تایا ماما کرتا تو سمجھ آتی ہے. لاہور پولیس کے چیف کو, جس کی ذمہ داری دن میں بھی اتنی ہے اور رات میں بھی اتنی ہے, اس کو یہ سوال کرنا زیب نہیں دیتا. یہ سوال اسی سوچ کی, اسی گندی پولیس گردی والی سوچ کی ایک ریفائنڈ فارم ہے, جو جب 10 سالہ فرشتہ کا باپ اور بھائی اپنی بہن اور بیٹی کا اغوا رپورٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, پہلے تھانے کی صفائی کرو. ان سے تھانے کا پوچا اور جھاڑو لگوایا جاتا ہے. 2002 میں جب مختارہ مائی کا ریپ کیا وڈیروں نے, اسی کے بھائی کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. یہ وہ سوچ ہے جو قصور کی زینب کی جب میت کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی حوالگی کرنے کے لیے بھی 10,000 چاہ پانی مانگتی ہے. اور یہ وہ سوچ ہے جب کسی بچی یا کسی خاتون کی اغوا کی رپورٹ کے لیے جاتے ہیں تو پہلا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی, واپس آ جائے. اس سوچ کے تناظر میں اس CCPO کا یہ بیان اور ملٹیپل ٹائمز بیان کوئی بہت اچنبے کی بات نہیں. ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایسا کوئی واقعہ ہونے پہ ایک منٹ میں لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ میں تقسیم ہو جاتا ہے, حالانکہ ایکچوئل میں اس معاشرے کے کوئی ونگز ہی نہیں. ایک منٹ میں وہ یہاں پہ حدیث کا بیک گراؤنڈ جانے بغیر محرم نامحرم کی بحث چھوڑ دیتا ہے. اور یار پہلے اس کے زخم تم ہیل ہو جانے دو, اس کی پوری کہانی تو سن لو, اس کے بعد جا کے اس کے چاچا ماما اور اس کے محرم بن کے اس کو بات کرنا. کتنی عورتیں ہوتی ہیں جن کے محرم نہیں ہوتے, کتنی بیوائیں ہوتی ہیں, کتنی متعلقہ ڈائیورس ہوتی ہیں, کتنی سنگل مدرز ہوتی ہیں, کتنی گھر میں جاب کرنے والی خواتین ہوتی ہیں, راتوں کی شفٹ کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کا واحد کفیل ہوتی ہیں. راتوں کو جب وہ جاب سے واپس آتی ہیں, کون ان کا محرم بنے گا؟ یہ معاشرہ. اس میں یہاں سگے بھائیوں کو فون کر دو رات کے وقت ہیلپ کے لیے, ناک منہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں محرم نامحرم کی بات کرتے ہیں. اتنا منافق معاشرہ کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک منٹ میں دوسرے کا کپڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا میک اپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, ہمیں اپنا حلیہ سمجھ آتا ہے, اپنی نگاہوں کی گندگی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس ذہنیت کی وجہ سے, یہ وہ گندی پولیس گردی کی جو ذہنیت ہے, اس کی وجہ سے آج تک معاشرے میں ایسے کیس رپورٹ نہیں ہوتے. یہ وہ ذہنیت ہے جو ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو ایک منٹ میں گاؤں کے وڈیرے اور لٹیرے سے صلح کرنے کا مفت مشورہ دے دیتی ہے, اور جب اس مشورے پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو اس سے انویسٹیگیشن کے نام پہ ایسے گندے سوال کیے جاتے ہیں کہ ریپ زدہ عورت کو لگتا ہے کہ پھر سے میرا ریپ ہو رہا ہے. کہاں پہ ہوا, کتنا ہوا, کتنے آدمی تھے, کیسے چھوا, کیسا محسوس ہوا, حمل کا امکان تو نہیں ہے. یہ سوالات کسی پرائیویٹ کمرے میں بیٹھ کے نہیں بلکہ مردوں کے جھنگٹے میں ان کے سامنے کیے جاتے ہیں, اور جب وہ اس کا جواب نہیں دے پاتی تو اس کو کہا جاتا ہے جاؤ بی گھر جاؤ, کسی NGO کو جوائن کرو, اتنی تم مختارہ مائی. یہ ہمارا جو معاشرہ ہے, یہ جو گندی سوچ ہے, یہ جو پولیس کی سوچ ہے, یہ آج کی سوچ نہیں ہے. اسی سوچ کی وجہ سے بہت سارے پیرنٹس اپنے گھروں میں خدا نخواستہ جب ایسا حادثہ ہو جائے اپنی بچیوں کو ہی کرم جلی نصیبہ ماری کہہ کے کسی کونے میں گمنام زندگی گزارتے ہیں. اسی سوچ کی وجہ سے ہمارے یہاں 5 سال کی مروہ, 6 سال کی فریاد, 7 سال کی زینب, 8 سال کی خدیجہ, 10 سال کی فرشتہ, کسی ایج کو اٹھا لیں, کسی جگہ کو اٹھا لیں, مدرسے کو اٹھا لیں, اسکول کو اٹھا لیں, برقے والی کو اٹھا لیں, فراک والی کو اٹھا لیں, اسی سوچ کی وجہ سے ساری خواتین بچے ریپ ہوتے ہیں. یہ وہ جو سوچ جو یہ نہیں پوچھتی کہ بھائی تم کیوں نہیں اس وقت نکلے, جب اس نے تمہیں کال کیا تم اپنے اڈوں سے کیوں نہیں نکلے, بلکہ یہ پوچھتی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ کیوں نکلی. یہ وہ گندی سوچ کہ جو یہ سوال کرتی ہے کہ اس کو ضرورت کیا تھی اپنے بچوں کے ساتھ جانے کی, یہ سوال نہیں کرتی کہ اگر اس کی جگہ کسی منسٹر کی بیوی کا فون آتا تو کیا اس کو یہی بولا جاتا کہ یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. کیا یہ ہے 2 پاکستان اور 1 پاکستان؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی پکار پہ بھاگتے سارے کے سارے, کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کنٹٹوں کا علاقہ ہے. وہ کنٹٹے جن کو اس نظام نے ضمانت دے کے آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ عابد بیٹا, 2013 میں تو باپ کے سامنے اس کی بیٹی کا اور اس کی بیوی کا ریپ کیا تھا, اب جاؤ 3 بچوں کے سامنے ان کی ماں کا جا کے ریپ کر کے آؤ. اور تب تک یہ نظام اور ہم تمہیں ضمانت دیتے رہیں گے جب تک پنگوڑے سے لے کے قبر تک ایک بھی عورت باقی ہے. یہ جو سوچ ہے یہ آج کی سوچ نہیں ہے, یہ کسی پولیس کی سوچ نہیں ہے, یہ اس پورے معاشرے کی سوچ ہے. پورے معاشرے کی سوچ جو کسی ریپ زدہ کو ہی عزت لوٹی قرار دے دیتی ہے, جو یہ نہیں کہتی کہ ریپسٹ کی عزت ختم ہوئی ہے, بلکہ وہ یہ بولتی ہے کہ اس ریپ زدہ اس کی تو عزت لٹ گئی. اس سوچ کو, اس والی سوچ کو,
اس والی گندی سوچ کو، اس غلام والی سوچ کو، اس پولیس گردی والی سوچ کو سر عام پھانسی دینے کی ضرورت ہے. بس اتنا ہی کہیں.